یہ ٹاپک تقریباً 12ویں جماعت تک کے تمام طلباء کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، طلباء و طالبات کے لیے، کہ الفاظ کا درست ادائیگی کے ساتھ پڑھنا تلفظ کہلاتا ہے۔ الفاظ کا درست ادائیگی کے ساتھ پڑھنا تلفظ کہلاتا ہے، اور الفاظ کو درست طریقے سے لکھنا جو ہے وہ کیا کہلائے گا؟ املا، اور اسے اعراب کہا جاتا ہے۔ ہر سبق کے آخر میں 9th 10th فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے بھی دیکھیں، 6th کلاس سے شروع ہو جاتے ہیں، اس سے پہلے بھی ہر سبق کے آخر پہ کچھ الفاظ دیے جاتے ہیں، جی درجیل الفاظ کے اعراب لگائیں، درجیل الفاظ کے اعراب لگائیں۔ تو اس اعراب کے حوالے سے کچھ چیزیں جو ہے وہ بیان کرنا ضروری ہیں، وہ دیکھ لیں۔ سب سے پہلے تلفظ کے حوالے سے جو چیز ہے یاد رکھیں کہ کسی بھی لفظ کے جو تلفظ اس کی درست ادائیگی ہے وہی ہوگی جو اردو زبان یعنی اہل زبان نے ادا کی ہے اور اسے پڑھا ہے، چاہے وہ لفظ اردو زبان میں عربی کے ہوں، فارسی کے ہوں، XYZ کسی بھی زبان کے الفاظ جو اردو میں شامل ہو گئے، ان کے لیے وہی لب و لہجہ اختیار کیا جائے گا جو اہل زبان نے اردو کے لیے مختص کیا ہے۔ صحیح ہو گیا؟ اسے عربی کا لفظ ہے تو اس کے لیے عربی لب و لہجہ نہیں ہوگا، ترکی کا ہے، فارسی کا ہے تو اس کے لیے فارسی یا ترکش کا جو ہے لب و لہجہ اختیار نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کے لیے اردو کا لہجہ ہی اختیار کیا جائے گا۔ یاد رکھیں جب ہم اعراب لگاتے ہیں تو اعراب کے بعد الفاظ کی 2 صورتیں بنتی ہیں۔ نمبر 1 آ گیا متحرک، اور نمبر 2 ہو گیا ساکن۔ جب آپ کسی لفظ پہ اعراب لگاتے ہیں، مثلا ہمارے پاس تلفظ لفظ ہے، اسی کو ہم لے لیتے ہیں تلفظ۔ جب حرف پہ زبر زیر پیش آئے گی، حرف پہ زبر زیر پیش آئے گی تو وہ حرف کیا کہلائے گا؟ متحرک۔ جیسے تے پہ زبر ہے، تشدید ہے، زبر اور پیش ہے، تلفظ۔ زوئے پہ یہاں پہ کیا ہے؟ جزم ہے، اور یہ حرف کیا بنے گا؟ ساکن۔ 2 ہی صورتیں اعراب لگانے سے، یا متحرک یا ساکن۔ زبر زیر پیش آئے گی تو آپ کا حرف جو ہے وہ کیا ہوگا؟ متحرک ہوگا، اور اگر جزم آ جائے گی تو آپ کا حرف کیا کہلائے گا؟ ساکن۔ کچھ جو بنیادی چیزیں ہیں یہ تو بچپن میں ہی بچے پڑھ لیتے ہیں، جو میں صرف لکھ رہا ہوں۔ زبر آ گئی، زیر ہے، یہ زبر حرف کے اوپر ہوگی، زیر کی علامت بھی زبر کی طرح یہ اس کے نیچے آئے گی۔ پیش جو ہے یہ اس کی علامت یہ ہمیشہ حرف کے اوپر آئے گی، پیش ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور اس کے بعد پیش کے بعد آ جائے گا آپ کیا؟ کھڑی زبر ہے، ٹھیک ہو گیا، جو اور کھڑی زیر ہے۔ اچھا، اس نمبر 1 تنوین ہے۔ تنوین کہتے ہیں 2 زبر ہیں، 2 زیر ہیں، یا 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین ہمیشہ لفظ کے آخر پہ استعمال ہوگا۔ تنوین ہمیشہ لفظ کے آخر پہ استعمال ہوگا اور یہ نون کی آواز دے گا۔ مثلا ہم کہتے ہیں فوراً، ٹھیک ہو گیا، یہ آخر پہ استعمال ہوگا اور یہ کیا کرے گا؟ اس کی نون کی آواز دے گا، فوراً، تنوین زبر۔ جیسے مثلا ہمیشہ آخر پہ اس کی آواز آئے گی، جیسے ہم بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں، الف 2 زیر ان، بے 2 زیر بن، بے 2 پیش بن، ٹھیک ہوگا، یہ ہمیشہ آخر پہ نون کی آواز دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں تنوین۔ اس کے بعد تشدید ہے، اس کی علامت، اسے تشدید بھی کہتے ہیں، شد بھی کہتے ہیں، اور جس حرف پر یہ تشدید یا شد کی علامت استعمال ہوتی ہے اعراب میں، اس حرف کو کہتے ہیں مشدد۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مشدد۔ جب شد کا استعمال کیا جائے گا تو وہ حرف 2 دفعہ پڑھا جائے گا، وہ حرف کیا ہو جائے گا؟ 2 دفعہ پڑھا جائے گا، وہ 2 حرفوں کی آواز دے گا، ٹھیک ہو گیا۔ جیسے یہی لفظ ہے مشدد، مشد، شین اور دال آ رہا ہے، اور اس کے بعد مشدد، دال اور دال 2 دفعہ آ جائے گا، ٹھیک ہو گیا بھائی۔ یہ جو دال ہے یہ اس کے اوپر شد ہے تو یہ 2 کی آواز دے گا، وہ حرف 2 دفعہ پڑھا جائے گا، مشدد۔ صحیح ہو گیا۔ موقوف اور ساکن،
بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایسا لفظ آتا ہے جس میں ایک حرف ساکن ہوتا ہے اور ساکن حرف کے بعد اگلا جو حرف آتا ہے وہ آتا ہے غیر متحرک. تو جو ساکن حرف ہوگا اسے کہیں گے وقف اور جو غیر متحرک ہوگا اسے کہیں گے موقوف. مثلا لفظ نیند. اب یہ جو نون ہے یہ آ رہا ہے ساکن. ساکن کے بعد دال جو آ رہا ہے یہ آ رہا ہے غیر متحرک. ساکن کے بعد دوسرا سمجھ لیں غیر متحرک یعنی دوسرا بھی ساکن ہی ہو. تو جو دوسرا غیر متحرک آئے گا تو اسے یہاں پہ اس لفظ کو کہتے ہیں موقوف اور ساکن. یہ جو نون ہے یہ کہلائے گا ساکن اور جو نیند کا دال لفظ آئے گا یہ کہلائے گا موقوف. مثلا دوست لفظ ہے, ٹھیک ہو گیا. سین جو ہے یہ ساکن ہے اور اس کے بعد تے آ رہی ہے جو غیر متحرک ہے, اسے کہتے ہیں موقوف اور ساکن. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہمارا اگلی جو چیز آ رہی ہے وہ ہے اشباہ. اشباہ لفظ ان الفاظ کی ادائیگی میں, چونکہ ہم اعراب پڑھ رہے ہیں درست اس کے الفاظ کی ادائیگی کے لیے, اشباہ کا لفظ زبر کی صورت میں جب زبر آئے گی تو اسے الف, زیر آئے گی تو اسے یہ, اور پیش آئے گی تو واو. یعنی ایسے الفاظ کو اس طرح ادا کرنا اشباہ کہ اگر کسی لفظ کے اوپر زبر آئے تو اسے الف کی آواز کے ساتھ ادا کرنا, اگر کسی لفظ کے نیچے زیر آئے تو اسے یہ کی صورت میں ادا کرنا. صحیح ہو گیا. اور اگر پیش آئے تو اسے واو کی صورت میں ادا کرنا. مثلا اگر لفظ ہمارا ہے رستہ تو اسے ادا کرنا, زبر آ گئی تو زبر کو الف کی صورت میں ادا کرنا اشباہ راستہ. اور یہ مہمان, ٹھیک ہے, اس کے نیچے زیر آئی تو ہے کو جو ہم نے کیا کر دیا ہے میم اس کے بڑی یہ کے ساتھ میں مان کر دیا ہے. اور اسی طرح جو ہے لہو تو پیش آ رہی ہے لام اور ہے پہ تو اس کو کیا کر دیا ہے لام واو اور لہو. اس کے لام کو ہم نے کیا ہے واو کی صورت میں اس کے لام کے اوپر پیش آئے گی تو ادا کرنا ہے واو کی صورت میں, اسے کہتے ہیں اشباہ. اس کے بعد ہے مغزوف. جب کسی لفظ میں سے کوئی حرف جو ہے وہ حذف کر دیا جائے, مغزوف کہتے ہیں حذف کرنا, ختم کر دینا. مثلا بیچارہ, تو ہم جو کیا ہے جب ادا کرتے ہیں اس لفظ کو بیچارہ کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہو گیا. یہ کو ہم کیا کر دیتے ہیں حذف کر دیتے ہیں, اس حرف کو جو کیا کہتے ہیں مغزوف. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے بعد لفظ ہے بدتر, اس میں ہم دال کو حذف کر دیتے ہیں, اسے کہتے ہیں مغزوف. صحیح ہو گیا.